خوبصورت رشتہ ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ باپ بیٹے کا رشتہ اتنا ہی پرانا ہے جتنی یہ دنیا، اور ان دوستی میں عجب بے تکلفی ہوتی ہے۔ حسن اختر۔ یہ بات تو برہان سی تھی کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاہم عمر صاحب کو عملی طور پر اس کا تجربہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے شہر کے تھانہ روڈ پر واقع بازار پہنچے۔ ننھا حسین بھی ان کی انگلی تھامے ہمراہ تھا۔ وہ قدم قدم پر کود کود کر ابو کے ہاتھ کی انگلیوں کے اپنے دونوں ہاتھوں سے کھینچتا اور روک لیتا۔ کھلونوں کی دکانوں سے کبھی ٹریکٹر ٹریلر، کبھی کار تو کبھی گائے بھینسیں اور جنگلی جانور لینے کی ضد کرتا۔ ابو جان بیٹے کی تمام تر چھوٹی فرمائشوں کو بڑی فراخ-دلی سے پورا کر رہے تھے۔ اچانک ان کو کچھ یاد آیا اور وہ زیر لب ہی مسکرانے لگے۔ وہ تخیل میں 30 سال پیچھے چلے گئے تھے۔ وہ کھلونوں کی ان دکانوں پہ کھڑے ایک خوشگوار حیرت کے احساس میں مبتلا تھے۔ وہ تخیل کی دنیا سے اس وقت باہر آئے جب حسین نے پوچھا، ابو جان، آپ کے مسکرانے اور چہرے پر کی معمولی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ آج شام کے کھانے کے بتاؤں گا، تم مجھے ضرور یاد دلانا۔ ابو جی نے جواب دیا۔ حسین نے بھی یاد دلانے کا وعدہ کر لیا۔ کھلونے خریدنے سے فراغت پا کر دونوں باپ بیٹے گھر کا راشن خریدنے کریانہ اسٹور پر پہنچے۔ عمر صاحب کو اچانک ایک بار پھر سے کچھ خوشگوار سا احساس ہوا اور مسکراتے تو حسین نے پوچھا، ابو جان، اب کیا بات ہے؟ ابو نے حسین کو پیار کیا اور بتایا، یہ بھی اس بات کا تسلسل ہے جو رات کو آپ کو بتائی ہے۔ خشک راشن لے کر باپ بیٹا پھل سبزی لینے کے لیے متعلقہ دکان پر پہنچے۔ عمر صاحب نے دکاندار کو سلام کیا، اس کی طرف دیکھا، پھر حسین کی طرف دیکھا اور ان کے ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ بکھر آئی جو 2 دفعہ پہلے بھی حسین کو دیکھ چکا تھا۔ اب کی بار حسین کا تجسس اور بے قراری بڑھ گئی۔ اس نے کہا، ابو جان، کیا یہ بھی اس واقعے کا تسلسل ہے جو رات کو سنائیں گے؟ عمر صاحب نے پیار بھری نگاہوں سے حسین کو دیکھا، اس کی ذہانت کی بے ساختہ داد دی اور بولے، جی بیٹا جی، یہ مسکراہٹ، خوشگواری بھی اسی چیز کا تسلسل۔ اب تو حسین کی بے قراری بام عروج پر پہنچ چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آخر ماجرا ہے کیا۔ خریداری مکمل کرنے کے بعد دونوں باپ بیٹا گھر آ گئے۔ عمر صاحب آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ حسین نئے کھلونوں کے ساتھ کھیلنے پر مشغول ہو گیا۔ تاہم بازار میں پیش آنے والا واقعہ اور ابو کا وعدہ بالکل نہ بھولا۔
شام کے کھانے کے بعد ابو جان عشاء کی نماز کے لیے مسجد چلے گئے۔ واپسی پر ننھا حسین اپنی امی جان کے ہمراہ ان کے منتظر تھا۔ اس کی امی بھی اس عجیب اور خوشگوار قصے کو سننے کے لیے بےتاب تھی۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور عمر صاحب کہنے لگے، بیٹا، جیسے ہی آج میں اور آپ بازار پہنچے، اس کے بعد جو ہماری خریداری اور گھومنے پھرنے کی ترتیب رہی، وہ بالکل ایسی ہی 30 سال پرانی ایک باپ اور بیٹے کی طرف سے کی گئی خریداری کا پرتو تھی۔ گویا تاریخ اپنے کو دہرا رہی تھی، باقی سب کچھ یکساں تھا، بس کردار تبدیل ہوئے تھے۔ اس واقعے میں جو لڑکا بیٹا تھا، آج وہ باپ کے کردار میں تھا۔ ایک کردار جو نیا شامل ہوا تھا وہ تھا بیٹا، اور جانتے ہی وہ کون تھا؟ حسین، جو بہت ذہین اور حاضر دماغ بچہ تھا، فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ بولا، جی بالکل ابو حضور، آج سے 30 سال قبل آپ کے کردار میں تھے، اور دادا حضور مرحوم باپ کے کردار میں، اور آج والے واقعے کا نیا کردار بھی تھا۔ عمر صاحب نے بے ساختہ حسین کی ذہانت کی داد اور کہا، بالکل اس طرح میں اپنے ابو کا ہاتھ تھامے کھلونوں کی دکانوں کے سامنے سے گزرتا تھا تو بالکل تمہاری طرح ان کی انگلیاں کھینچ کر روک لیتا تھا اور کھلونے کی ضد کرتا تھا۔ وہ بھی مجھے ایسے ہی کھلونے لے کر دیتے تھے جیسے آج میں نے تمہیں لے کر دیے۔ حسین کا تجسس ابھی پوری طرح ختم نہ ہوا تھا۔ اس نے فوراً اگلا سوال کر دیا، اور جو کریانہ اسٹور پر آپ کو ایک خوشگوار احساس ہوا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ ابو جی بولے، معاملہ یہاں بھی یکساں تھا، بس کرداروں میں تبدیلی آ چکی تھی۔ اس وقت کریانہ اسٹور ابو حضور کے دوست اللہ داد مرحوم چلایا کرتے تھے، اور آج ان کا بیٹا سلیم چلاتا ہے۔ آج دکاندار کی جگہ اس کے بیٹے نے لے لی تھی، اور گاہک کی جگہ بھی اس وقت کا گاہک کا بیٹا کھڑا تھا۔ جب ہم سبزی اور پھل کی دکان پر پہنچے تو معاملہ وہاں بھی یکساں تھا، بس کرداروں کی جگہ ان کے بیٹوں نے لے لی تھی۔ یہ تمام واقعات 30 برس پرانے واقعات کے عکس تھے۔ میں تاریخ کے اس عجب اور حسین اتفاق پر خوش بھی ہوا تھا اور حیران بھی۔ عمر صاحب کی گفتگو سن کر حسین کی امی کہنے لگی، واقعی باپ بیٹے کا رشتہ اتنا ہی پرانا ہے جتنی یہ دنیا اور ان کی دوستی میں عجب بے تکلفی ہوتی ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ تاریخ کے اس حسین سلسلے کا حصہ بنے ہیں۔ ہر بیٹا اپنے باپ کا تو ہوتا ہے۔ تاریخ کے یہ الفاظ یافتہ موڑ خوش قسمت لوگوں کی زندگی میں آتے ہیں۔ ان کی یہ خوبصورت باتیں سنتے ہوئے سب کی آنکھوں میں خوشی، تشکر کے آنسو تھے۔ عمر صاحب اور حسین کی امی نے بیٹے کے بہتر مستقبل کے لیے دعا کی اور اسے خوب پیار کیا۔ حسین نے قدرت کا شکر ادا کیا، اس نے اسے اس قدر شفیق والدین کی نعمت سے سرفراز کیا۔ اس نے امی ابو سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ان کی توقعات پر پورا اترے گا۔
میرے تمام بھائیوں، اس اسٹوری سے ہم کو سبق سیکھنا چاہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب، فالو، واچ، پلیز کمنٹس اور شیئر کر دیں۔